کہ بندش کی کیا حقیقت ہے، کہ بندش کون کون سے طریقوں سے کی جاتی ہے، اور عاملین اپنے عمل کی بندش کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. کیا عاملین کے عمل کو بھی بندش لگتی ہے، اور وہ کون سی بندش ہے کہ جس سے سب سے پہلے عام شخص متاثر ہوتا ہے. وہ کون سی بندش ہے جو شیطان خود لگاتا ہے. اور ہم آج ان تمام بندشوں کے متعلق بات کریں گے کہ جس کی کئی اقسام ہیں، اور وہ کون کون سی بندشیں ہیں کہ جو ہمارے اپنے معاملات کی وجہ سے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور وہ ہم پہ بندش لگ جاتی ہے. اگر میں اپنے پروگرام کا آغاز عام لوگوں سے کرتا ہوں تو سب سے پہلے عام لوگوں پہ جو بندش لگتی ہے وہ شیطان بندش لگاتا ہے. شیطان بندش کیسے لگاتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، کہ جب جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیج دی جائے. یہاں تک کہ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ایک محفل تھی اور صحابہ کرام اس میں موجود تھے. تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا جو گنہگار ہیں وہ بخش دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بخش دیے جائیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو زانی ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے کیا وہ بخش دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں بخش دیا جائے گا. تو ایک صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہو تو آپ نے وہیں اسی وقت یہ کلام کہے کہ جھوٹوں سے ہمارا کیا تعلق، ہمارا کیا واسطہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی باقاعدہ جھوٹے پر لعنت دی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اوپر جو نعمتیں ہوتی ہیں نا اس پہ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، اس کے بندش لگ جاتی ہے. اور جھوٹ ہمیں بولنے پر شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، ہمارا نفس ہمیں اکساتا ہے ہمارا نفس. تو یہ بندش ہوتی ہے جو نعمتوں میں بندش لگا دی جاتی ہے. اچھا، ایک بندش وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی ہے. اب جو اللہ کی رحمت ہے نا وہ اس تک نہیں پہنچتی جب تک وہ تائب نہیں ہوتا، تو یہ رحمت کی بندش ہوتی ہے. یہ وہ بندشوں کا میں ذکر کر رہا ہوں آپ سے جو ہم اس کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں. اب ایک شخص ہے وہ زانی ہے تو اس کے اوپر رزق کی بندش لگا دی جاتی ہے. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اکثر و بیشتر جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ دیکھے ہیں نا ان کو میں نے ذلیل اور رسوا اور تباہ اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے صرف اور صرف زنا کی وجہ سے. کیونکہ جب انسان کسی زنا میں مبتلا ہوتا ہے نا، کسی عورت کے ساتھ غیر تعلقات اس کے قائم ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس کے رزق پہ بندش لگا دی جاتی ہے. اب اس رزق پہ جو بندش لگا دی جاتی ہے یہ بندش شیطان لگاتا ہے. شیطان اس کے وسائل کو روک دیتا ہے، شیطان اس کے وسائل کو بند کر دیتا ہے. ان مردوں کو، ان لوگوں کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے عورتوں کے پیچھے دیکھا ہے اور زنا کے اس میں نے ملوث دیکھا ہے، ان کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان لوگوں کو، وہ امیر و کبیر تھے، ان کا ایک نام تھا عالیشان، ان کو میں نے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ بندشیں ہیں کہ جس سے ہمارے اوپر سے رحمت، نعمت، یہ تمام چیزیں روک دی جاتی ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، ہم پہ کسی نے بندش لگا دی ہے. یہ تو ایک عام لوگوں کی بندش ہے جو روز مرہ میں ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم لوگ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارتے، کہ جسے ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم ذکر و اذکار سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں، ہم عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں. تو جب ہمارے اوپر، جب ہم عیش و عشرت میں پڑتے ہیں نا، جب ہم اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں
تو ہمارا رب کا قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. یہ وہی شیطان ہے جو سب سے پہلے بندش لگا دیتے ہیں. جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، تائب نہیں ہوتا، جب وہ توبہ کرتا ہے، تائب ہوتا ہے، تو اس کے اوپر سے جو شیطان کی طرف سے جو بندش ہوتی ہے، جو شیاطین کی طرف سے بندش ہوتی ہے، وہ اٹھا لی جاتی ہے، وہ بندش کھول دی جاتی ہے. یہ وہ بندش ہے جو آپ کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے، آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنے سے بندش دور ہوتی ہے. اکثر و بیشتر جو اکثریت میں اگر اس وقت دیکھا جائے نا، جو لوگ روزی رزق کے معاملے میں جب پریشان ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنا تجزیہ کریں، اپنے روز مرہ کی زندگی کو دیکھیں، اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے وقت کو دیکھیں، اپنے لوگوں کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں اور تجزیہ کریں کہ کہیں ان سے کوئی ایسا فعل سرزد تو نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے ان کے رزق میں بندش ہو گئی ہے، ان کا رزق روک دیا گیا ہے، یا ان کے جو وسائل تھے وہ ہوتے گئے، بند ہوتے گئے، ختم ہوتے گئے. یہ وہ بندش ہوتی ہے جب ہم ذکر الہی شروع کرتے ہیں، ہم نماز کے پابند ہوتے ہیں، ہم بے حیائی سے رکتے ہیں، ہم بری باتوں سے رکتے ہیں، تو یہ بندش ہم کے اوپر سے اٹھا لی جاتی ہے. یہ بندش تو وہ بندش ہے جو ہر عام بندہ اس کے اندر ملوث ہوتا ہے، ہر عام بندے کے اوپر یہ بندش ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس بندش کی جو باقاعدہ طور پر لگائی جاتی ہے. اب بندش عموماً جو لگائی جاتی ہے وہ سب سے پہلے اس کا جو ریزن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے حسد کی وجہ سے. کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تم سخاوت کرو تو ایسے کرو کہ تمہارے دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے تو وہ اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی بھی مدد کرتے ہو. اور اگر آپ دکھاوے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ بڑی بڑی عالیشان گاڑیاں رکھ لیتے ہیں، آپ عالیشان محل تعمیرات کر لیتے ہیں، تو جب حاسدوں میں حسد پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے دشمن بڑھتے ہیں، تو پھر یہی جو نا معاملات آپ کی بندش کا باعث بنتے ہیں. پھر وہ جادوگروں کے ذریعے وہ بندش لگائی جاتی ہے. اب ہر بندش کی علامتیں الگ الگ ہوتی ہیں. بندش کے اگر بیسکلی معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی باندھنے کے ہیں، کہ کسی بھی چیز کو روکنا، اس کو بند کرنا، اس کو باندھ دینا. بندش کی اگر میں بات کروں تو بیسکلی یہ جادو ہی ہے، اور ایک ایسے قسم کا جادو ہے کہ جو انسان کو اور انسان کے آنے والی نسلوں تک کو برباد کر دیتی ہے. بندش کئی قسم کی ہوتی ہے. کسی کا ذہن باندھ دیا جاتا ہے، کسی کی بنائی باندھ دی جاتی ہے، کسی کا پیر باندھ دیا جاتا ہے، کسی کا رزق کے لیے بندش لگا دی جاتی ہے، کسی کے عمل کے لیے بندش لگا دی جاتی ہے، عاملین پر بندش لگا دی جاتی ہے. عاملین پہ بھی بندش لگتی ہیں، اس کی بھی اقسام ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آج. تو یہ تمام بندش کی کئی اقسام موجود ہیں، لیکن اس میں سب سے خطرناک جو بندش ہے جس سے ہم غافل رہتے ہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ یہی بندش ہمارے اوپر جو ہوتی ہے، جو شیطان کی طرف سے مسلط ہوتی ہے. وہ سمجھ لیں کہ اپنے رب کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ان بندشوں کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہم پہ کوئی بندش ہے، اگر ہم پر بندش ہے تو اس کی کیا کیا علامتیں ہیں. اچھا، بندش جب کسی کے اوپر لگائی جاتی ہے، اچھا بندش دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ بندش ہوتی ہے جو جادوگر حضرات لگاتے ہیں، جو کسی شرکیہ کلمات کی وجہ سے لگاتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھ کر لگاتے ہیں، یا پھر کسی ایسے حمزات کو جگاتے ہیں، یا کسی ایسے شیاطین کو جگاتے ہیں، یا پھر کسی عیسائیوں کے قبرستان کو جگاتے ہیں، یا مسان کو جگاتے ہیں، یا پھر شیاطین کو جگاتے ہیں. جو میتھولوجی کے اندر میں نے تمام شیاطین کا اکثر و بیشتر ذکر کیا ہے، جب وہ ان کو جگاتے ہیں، جب وہ ان کو جگانے پر اس کو مسلط کرتے ہیں تو وہ بندش لگا دی جاتی ہے، بندش لگ جاتی ہے اس کے اوپر. بندش ہر ترتیب اور ہر طریقے سے لگائی جاتی ہے. یہ بندش جو شیطان کی مدد لے کے کی جاتی ہے، یہ ہمارے مذہب میں حرام ہے.
یہاں تک کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور وہ کسی کام کی نیت سے نہیں گیا، وہ صرف اس کو چیک کرنے کے لیے گیا، یا اس کو کسی نے خبر دی کہ حضرت یہ فلاں شخص جادو کرتا ہے، تو وہ شخص اس کو صرف دیکھنے کے لیے گیا اور اس کی صحبت میں بیٹھا اور اس نے اس کی تصدیق کری یا اس سے کوئی اپنا کام بولا، تو اس کا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ صرف ایسے لوگوں کے پاس جانا اور ایسے لوگوں سے معلومات کرنا جو جادوگر ہوتے ہیں، جو شرکیہ کلمات کرتے ہیں، جو نجوم ہوتے ہیں، نجومی جو ہوتے ہیں، جو آپ کو حال بتاتے ہیں، ایسے لوگوں پہ ہمارا دین منع کرتا ہے جانے کو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شیاطینوں سے مدد لیتے ہیں، انہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص کی 40 دن تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی اس کی. یہ اس کی ایک چھوٹی سزا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے اس جادو کے ذریعے کوئی پیسے دے کر کسی کے اوپر کوئی کام کرایا تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کا ایک درجہ ہے، کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص کسی جادوگر کے پاس گیا اور اس نے کام کروایا کسی کے لیے اور کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کو بندش لگوائی اس نے، یا کسی کو جان سے مارنے کے لیے کرایا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ تائب ہو، وہ کلمہ پڑھے دوبارہ سے، کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں جہنمی ہیں، دونوں کافر ہیں. اب وہ کون سی بندش ہے کہ جس کی اجازت ہمارا دین دیتا ہے؟ ایک بندش تو یہ ہو گئی کہ جس سے ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا، کہ اس کو نقصان پہنچا اور ایسا نقصان پہنچا کہ اس کی نسلیں برباد ہو گئی. اچھا، جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور اگر اس کے گھر کے اوپر جادو ہوا اور اس کے اوپر جادو ہوا، وہ متاثر ہوا، اس کا کاروبار ختم ہوا اور وہ ایک ایسے حالت میں آ گیا کہ وہ محتاجی اس میں ہو گیا، اور اگر وہ شخص اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اگر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک شہادت کا ایک درجہ ہے. اگر کسی کے اوپر جادو ہوا اور وہ جادو ہونے کی وجہ سے مر گیا تو یہ بھی اس کی شہادت کا ایک درجہ ہے. جب وہ مر گیا یہ اس کے لیے ایک شہادت کا درجہ ہے، اور جس نے جادو کیا وہ جتنا ہی تائب ہو جائے اس کی توبہ مقبول بارگاہ نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمان دے دیا ہے. اس ہی لیے منع کرتے ہیں کہ کسی سے بھی ایسے شخص سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں آپ کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی آپ کے دل میں شک ہو کہ یہ اس بندہ غلط طریقے سے کام کرتا ہے، چاہے اس کا حلیہ جیسا بھی ہو، چاہے اس نے اپنا حلیہ لبادہ کوئی بھی اوڑا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو. ایسے شخص کے بعد ہرگز نہیں جانا چاہیے. اب وہ کون سی بندش ہے جو ہم لگا سکتے ہیں؟ اب وہ بندشیں وہ ہوتی ہیں جو ہم کسی کی اصلاح کے لیے لگاتے ہیں، یعنی کہ کسی نافرمان اولاد کے لیے ہم لگاتے ہیں کہ وہ باہر نہ جائے، یا کسی نشے کے چکر میں اگر پڑ جاتا ہے، یا بری باتوں بے حیائی سے روکنے کے لیے جو ماں باپ لگاتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے، یا کسی کے اگر ناجائز تعلقات ہوتے ہیں تو اس کو وہاں سے روکنے کے لیے جو بندش لگائی جاتی ہے وہ جائز ہے. مقصد بندش، دیکھیں بندش اگر ہر چیز کا دار و مدار، آپ کے ہر اعمال کا دار و مدار، میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہاں تک کہ آپ کی جو قسمت ہے، آپ کی جو تقدیر ہے، وہ بھی آپ کی نیتوں کی محتاج ہے. آپ کی نیت صاف ہو اور آپ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا. اب جیسے اس کی مثال ایسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے معاملات میں وہ اچھے سے بہتر فیصلہ کریں، اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ ان اولاد کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا،
وہ ان اولادوں کے لیے غلط ہوتا ہے، ان اولادوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، تو والدین کی نیت کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے کوئی غلط بات ہو یا غلط ایسا معاملہ ہو، کیونکہ یہ نیتوں کا ہی معاملات ہوتے ہیں، اور نیتوں سے ہی انسان کو اس کے معاملات طے ہوتے ہیں آگے۔ تو یہی وہ بندش ہے جس کی اقسام میں ایک عام لوگوں کی بندش ہوتی ہے، اور ایک بندش وہ ہوتی ہے جو ان شیاطینوں کے ذریعے لگائی جاتی ہے۔ یہ ہے بندش کی حقیقت۔